اور پھر اس حدیث کے اگلے لفظ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کی کثرت سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانے کے لیے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، حضور نے فرمایا سل تعطا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل کہہ کر حضور نے قید نہیں لگائی کہ یہ چیز مانگ لے، فرمایا سل تعطا، اے میرے صحابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وشفا تو شفا، جو بھی مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ آج ہم جیسے کسی دنیا دار سے یہ پوچھا ہوتا تو ہم کہتے کہ گاڑی دے دیں، بنگلہ دے دیں، بینک بیلنس دے دیں، لیکن وہ صحابی رسول تھے اور حضور کی تربیت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہا مرافقت فی الجنہ، حضور دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو صحابی رسول کا حضور کے ساتھ مکالمہ تھا۔ اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیا؟ فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو جنت میں بھی میرا ساتھ چاہتا ہے، جنت میں بھی میری رفاقت چاہتا ہے، تو پھر ایک کام کرنا کہ لمبے لمبے سجدے کیا کرو۔ آپ کی زندگی میں کثرت سجود ہو، عبادت کی کثرت ہو، عبادت کی کثرت، سجدوں کی کثرت آپ کو اس اہل کر دے گی کہ جنت میں آپ کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ صرف جنت ہی عملوں سے نہیں ملتی، جہنم بھی عملوں سے ہی ملتی ہے۔ یہ ایک بارڈر ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت مقدر ٹھہرے گی، اگر برے عمل کرو گے تو دوزخ مقدر ٹھہرے گی۔ ہمیں آج بحیثیت مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کوئی خود رفتگی سے راہبر بہتر نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر بھی ایک مفتی موجود ہے جو اس چیز کا فتویٰ دیتا ہے کہ اے بندے، تیرے کام جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہر دن جب اس دن کا اختتام ہو، بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنے سارے دن کے اعمال کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا میرے گزرے ہوئے پچھلے دن سے میری زندگی کا یہ دن بہتر تھا یا بدتر تھا۔ اگر بہتر تھا تو اگلے دن اور بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بدتر تھا تو اللہ کے حضور اس کی معافی طلب کریں۔ شاید زندگی موقع نہ دے۔ روزانہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے۔ شاید آج کی رات ان لوگوں میں ہمارا نام بھی موجود ہو۔ تو روزانہ کا حساب روزانہ کر کے سوئیے، اپنی دکان کا حساب تو روزانہ کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں۔ میرے ایک استاد تھے، اس موقع پہ ایک بات یاد آئی، میں نے ان سے کاؤنٹنگ سیکھی، یہ جو دکان میں کھاتا بناتے ہیں یہ سیکھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ شاہ جی جیدا کھاتا کالا اودا منہ چٹا، تے جیدا کھاتا چٹا اودا منہ کالا۔
اب اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو اپنا روز کا حساب لکھ کر سوتا ہے نا، جو اپنا حساب مینٹین رکھتا ہے کہ آمد خرچ کیا ہے، جمع خرچ کیا ہے، مال آیا کتنے کا، بکا کتنے کا، آج کی کاؤنٹنگ کیا ہے، وہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں پیسے کتنے گئے. لہذا جب روزانہ کے اپنے کالے کرتوت ہم خود ہی لکھتے رہیں گے اور اس پر اللہ کے حضور معافی مانگتے رہیں گے تو یقین جانیے معافی مانگنا ایسی عادت ہے کہ پھر انسان کا دل کالا نہیں ہونے پاتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دل ایک سفید صفحے کی مانند ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے اور معافی نہ مانگے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اور جب اپنے گناہ پر انسان شرمندہ ہو اور اللہ کے حضور اس کی معافی مانگ لے تو یہ سیاہ دھبا پھر سفیدی میں بدل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے معافی کا دروازہ اسی لیے سانس کی ڈوری ٹوٹنے تک کھلا چھوڑا ہے. اور قرآن میں کیا خوبصورت انداز میں انسان کو اپنی طرف بلایا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، ما غرک، واپس پلٹ آ بربک الکریم، اپنے کریم رب کی طرف. جب بھی قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں آتی ہے تو ٹی وی پر چلنے والا وہ اشتہار اکثر ذہن میں آتا ہے کہ جب کسی گمشدہ بچے کا اشتہار چل رہا ہو تو اس کے آخر پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اگر وہ بچہ خود اس اشتہار کو دیکھ رہا ہے تو وہ واپس آ جائے، ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے میرے رستے سے بھٹک جانے والے انسان، آج بھی موقع ہے، سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، واپس پلٹ آ، میری طرف پلٹ آ. ساتھ میں کہہ دیا بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا.